کتنے چھوٹے چھوٹی اولادیں شہید ہو گئی، تو حضرت حسین کی بہن حضرت علی کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور کچھ عورتیں بچ گئی۔ ان عورتوں کو بلا پردے کے خیمے سے نکالا گیا، اور نکال کر کے جب ان کو قیدیوں کی حیثیت سے لے جایا گیا تو حضرت زینب پیچھے مڑ مڑ کر کے بار بار ان معصوموں کی لاش کو دیکھ رہی ہے، اور حسین کی تڑپتی ہوئی لاش کو دیکھ کر اور پھر حسین کے سر مبارک کو تو نیزے پر اٹھا کر کے آگے آگے چل رہے ہیں۔ حضرت زینب کے وہ الفاظ میں کیا ترجمہ کروں اس کا، میں کیا ترجمہ کروں؟ واہ محمدہ واہ محمدہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علیک اللہ وصلی علیک الملائکہ، صلی علیک اللہ وصلی علیک الملائکہ۔ کوئی زبان اس کا ترجمہ نہیں کر سکتی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے نانا، اے ہمارے نانا، اللہ تم پر رحمت اتارے، فرشتے آپ پر رحمت اتارے۔ تمہارے نواسا تو دیکھو کیسے ایک جو ہے خون کا ہار پہن کر کے کیسے ایک دلہا بن کر کے چل رہا ہے، اور تمہاری ان معصوم اولادوں کو دیکھو کہ جن کے تدفین کی، جن کے دفن کرنے کی کوئی شکلیں سامنے نہیں آ رہی ہے، ان کی لاشیں ویسے ہی چھوڑ دی گئی ہے اور ان کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے ہمارے نانا، اپنے نوازوں کی خبر لے لیجئے۔ میرے بھائیوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ماتم کرنے والوں سے ہم بڑی محبت سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا حضرت حسین کا حق یہ ماتم کرنے سے ادا ہو جائے گا؟ کیا یہ ناچنے سے ادا ہو جائے گا؟ کیا یہ کھیلنے سے ادا ہو جائے گا؟ کیا یہ لکڑوں کو اپنے سر پر اٹھانے سے حضرت حسین کا حق ادا ہو جائے گا؟ کیا اس سے میرا حسین خوش ہو جائے گا؟ کیا اس کی قبر میں ثواب ایصال ثواب ہو جائے گا اس کا؟ امت کو کیا ہو گیا؟ امت نے ظالموں کے طریقوں کو اختیار کر لیا، امت نے ظالموں کے طریقوں کو اختیار کر لیا اور مظلوم کے طریق کو چھوڑ دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قربانی تو صرف اور صرف اس لیے تھی تاکہ امت نمازی ہو جائے، امت دیندار بن جائے، یزید شراب چھوڑ دیں، ظلم کو چھوڑ دیں۔ جو لوگ ماتم کرنے والے ہیں یا جو جلسے کر کے حضرت حسین کے نام پر تقریر کرا رہے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ ان دنوں کے ختم ہونے کے بعد تم لوگ امت پر کتنا ظلم کر رہے ہو؟ تم لوگ امت پر کتنا ظلم کر رہے ہو؟ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ یہی بتا رہی؟ میرے بھائیوں، حضرت حسین شہید ہو کر بھی زندہ ہے، وہ شہید ہو کر بھی زندہ ہے۔ یزید کے نام کا پتہ نہیں اس کی قبر کہاں ہے، زیاد کے نام کا پتہ نہیں اس کی قبر کہاں ہے، عمرو بن اسد کے نام کا پتہ نہیں اس کی قبر کہاں ہے۔ اسی سرزمین پر 1282 کے اندر ایک اور خطرناک آدمی پیدا ہوا جس کو ہلاکو خان کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد چنگیز خان آیا۔ ہلاکو خان نے عراق کے اندر صرف بصرہ اور کوفہ کے اندر ملا کر ایک دن میں 16 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا۔ چنگیز خان نے 22 دن کے اندر 40 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا۔ لیکن میرے بھائیوں، جب وہ لوگ یوں کہنے لگے ہم نے عراق کو برباد کر دیا، لیکن شہید ہونے والے آج بھی زندہ ہیں، اور ہلاکو خان کی قبر کو کوئی نہیں جانتا، چنگیز خان کی قبر کو کوئی نہیں جانتا۔ تاریخ یہ بتا رہی ہے جو مظلوم بن کر کے منا ہے وہ آج بھی زندہ ہے، اور جو امت پر ظلم کر کے مرے گا وہ زندہ ہو کر بھی مرحوم ہے، میت ہے، لاش ہے، مرا ہوا ہے، اس کو کوئی یاد کرنے والا دنیا میں نہیں رہتا۔ ہمیں چاہیے کہ شریعت حسین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مبارک زندگی مجھ کو اور آپ کو اس بات کی تعلیم دے رہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں وہ احسان، وہ قربانی، وہ جذبات، وہ محبت، وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں، اور ہم یہ سوچیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا کی شریعت کو، اگر حضرت حسین مدینہ میں بیٹھے بیٹھے کچھ نہ کرتے اور یہ سوچ لیتے میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں، یزید کتنی عزت کرتا، نواسے رسول تھے، ارے وہ نہ معلوم کیا سے کیا تحفے دے دیتا، لیکن حسین نے یہ نہیں سوچا میرے تحفے بند ہو جائیں گے، میرا ہدیہ بند ہو جائے گا، میرا کیا ہوگا۔ حسین کو یہ نہیں تھا، حسین کو تو یہ تھا کہ میرے نانا کی شریعت برباد نہ ہونے پائے۔ میں نے ایک جگہ علماء سے 2 سال ہو گئے اسی مضمون کو چھیڑ کر کے میں نے حضرات علماء سے کہا تھا کہ ہمارا تحفہ بند ہو جائے، ہمارا ہدیہ بند ہو جائے، ہمیں کوئی کچھ نہ دے، اس کو تو برداشت کر لے لیکن صحیح شریعت کو بیان کرے۔
من گھڑت شریعت کو بیان نہ کریں، ایسی شریعت کو بیان نہ کریں جس کی بنیاد پر ہم لوگوں سے دولت کمانے والے بنے، جس کی بنیاد پر ہم لوگوں سے دولت لینے والے بنے۔ اور اگر ہم نے غلط شریعت بیان کی، وقتی طور پر مجمع خوش بھی ہو گیا، لیکن میرا نبی ناراض ہو جائے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کل کا طلوع ہونے والا آفتاب مجھ کو اور آپ کو اس بات کا سبق دے رہا ہے کہ اے لوگوں، موسیٰ کے مقابلے میں جو باطل اٹھا تھا فرعون، اللہ نے اسی تاریخ کو غرق کر دیا تھا۔ نوح کے مقابلے میں جو کفر کا باطل اٹھا تھا، اللہ نے سیلاب سے ان کو ختم کر دیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10ویں تاریخ کو شہید ہو گئے، لیکن وہ شہید ہو کر بھی زندہ ہے، اور اس کے مقابلے میں زندہ رہنے والا یزید اپنی حکومت کے ساتھ مر گیا۔ یاد رکھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اگر تم بھی ظالم بنو گے اللہ اسی طرح ہلاک کریں گے، اور اگر ہم مظلوم بنیں گے اور شریعت مطہرہ کو اپنے دامن میں لیں گے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت کو اپنے ہاتھ میں لیں گے تو انشاءاللہ ہم مر کر بھی زندہ رہیں گے۔ اور اس کام کے لیے ہمیں جو قربانی دینی پڑے دینا چاہیے، ہمیں مال کی قربانی، جان کی قربانی، ٹھوکریں کھانا پڑے، دھکے کھانا پڑے، سب کچھ ہو جائیں، لیکن ہمارا دامن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندہ رہے، ہمارا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زندہ رہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کل کا دن روزے کے ساتھ ہو، کل کا دن اللہ کی یاد میں گزارے۔ ہمیں اس کو دیکھ کر کیا ملے گا کہ جہاں نمازیں چھوڑی جا رہی ہے، جہاں شریعت چھوڑی جا رہی ہے، جہاں اللہ کی بغاوت کے کام ہو رہے ہیں، ارے جہاں بغیر پردے کے عورتیں وہاں پر آ رہی ہے اور آنکھوں کے زنا ہو رہے ہیں، بدکاریاں ہو رہی ہے، یہ سارے نظارے جہاں پر ہو رہے ہیں، کوئی نام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کے اوپر کوئی غم نہیں، کوئی آنسو نہیں، کچھ نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم کیسے ماتم منانے والے ہیں کہ ہنسی ہنسی خوش ہو کر کے جھوم رہے ہیں، حالانکہ ہماری آنکھوں میں آنسو ہونے چاہیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادوں میں، لیکن بجائے آنسو کے جھومنا، گھومنا، تفریح کرنا، روڈوں پر گھومنا، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ہمیں منع کر رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کل کا دل ہمارا روزے کے ساتھ ہو۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9-10 کا روزہ رکھو، یعنی 9 اور 10 یا پھر 10 اور 11 کا روزہ رکھو۔ جنہوں نے آج کا روزہ نہیں رکھا وہ 10 اور 11 کا روزہ رکھ لیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ یہود بھی کل کا روزہ تو رکھتے ہیں، یہود بھی پوری دنیا میں، اسرائیل اور جوئس اتنے پابند ہیں اپنی شریعت کے، وہ کل کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ کے ہندوستان میں جو جوئس ہو آپ ان سے مل لینا، کل ان کا روزہ ہوگا، ان سے آپ پوچھ لو تم کیوں روزہ رکھ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس کے شکریہ میں ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ ارے وہ تو اپنی شریعت کے پابند کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی اس لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اور ہمارے نبی کے نواسے اتنی بڑی قربانی دے کر گئے اور اس امت کو وہ قربانیاں بھی یاد نہیں۔ ہمارے جوانوں کو ڈائجسٹ پڑھنے کا وقت ملتا ہے، ہمارے جوانوں کو کہانیاں پڑھنے کا وقت ملتا ہے، ہمارے جوانوں کو ایران توران کے جھوٹے قصے اور کہانیاں پڑھنے کا وقت ملتا ہے۔ اگر وقت نہیں ہے تو اپنے اکابر کی سوانح پڑھنے کا وقت نہیں، اپنے اکابر کی تاریخ پڑھنے کا وقت نہیں، اپنے اکابر کی زندگی پڑھنے کا وقت نہیں، ان کی مبارک شریعت اور ان کی زندگیاں پڑھنے کا وقت نہیں۔ پڑھو اپنے اکابر کی زندگی کو، انہوں نے اپنے خون کو کیسے بہایا ہے، انہوں نے اپنے خون کو کیسے زمین پر ڈالا ہے، اور اس خون کے ذریعے سے اس اسلام کو کیسے سینچا ہے، کیسے آباد کیا ہے، کیسے جو ہے بلند کیا ہے۔ اگر کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا حضرت حسین کا ہاتھ میرے اور آپ کے گریبان میں ہو اور حضرت حسین یوں پوچھ لے کہ میں اپنی اولادوں کو، اپنی بیٹیوں کو قربان کر کے آیا تھا میرے نانا کی شریعت کے خاطر، بتاؤ تم نے اس شریعت پر کتنا عمل کیا؟ میں نے ظلم کے خلاف قدم اٹھایا تھا، تم نے ظلم کے خلاف کتنا قدم اٹھایا؟ میں نے شریعت کی پابندی پر قدم اٹھایا تھا، تم نے شریعت کی پابندی پر کتنا قدم اٹھایا؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہو سکتا ہے، ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر قیامت کے دن فاطمہ کا ہاتھ میری بہنوں کے گریبان میں ہو اور یوں پوچھ لیں فاطمہ کہ بتاؤ میرا لال تو ایسے شہید ہو گیا تھا کہ جس کی گردن ایک طرف ہے، اس کا جسم ایک طرف ہے، اس کے معصوم علی اصغر بھی وہاں شہید، اس کے معصوم علی اکبر بھی وہاں شہید،
مسلم کے بیٹے بھی وہاں شہید، جعفر کے بیٹے بھی وہاں شہید، حسن کے بیٹے بھی وہاں شہید، اور پڑے ہوئے معصوم کی لاشیں 70 وہ لاشیں ہیں کہ جن کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ 70 لاشیں وہ ہے کہ جن کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اگر فاطمہ نے یہ پوچھ لیا کہ میرے بیٹوں نے اور میری اولاد نے میرے باپ کے دین کے خاطر یہ قربانیاں دی تھی، بتاؤ تم نے ان قربانیوں کا کیا حق ادا کیا؟ میرے بھائیوں، دنیا میں کامیابی اس کا نام نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں مل جائیں، کامیابی اس کا نام ہے اللہ جہنم سے بچا کر کے جنت والے بنا دے، ورنہ تو قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے خسارے میں وہ ہیں جنہوں نے میرے نبی سے بغاوت کی، خسارے میں وہ ہیں جنہوں نے میری شریعت سے بغاوت کی۔ کیا کرے گا یہ اللہ اس بغاوت پر؟ فرمایا جہنم تیار ہے۔ میرے بھائیوں، جہنم بجھ نہیں گئی ہے، جہنم بجھ نہیں گئی ہے، جنت ختم نہیں ہو گئی ہے، قیامت آنے والی ہے، موت کا جھٹکا لگنے والا ہے اور 100% لگنے والا ہے۔ اگر ہمیں اس کا استحضار ہے، اگر ہمارے سامنے یہ باتیں ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح سیرت کو پڑھیں۔ یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں یہ ساری باتیں رافضیوں کی گھڑی ہوئی ہیں، یہ شیعوں کی گھڑی ہوئی باتیں۔ ہماری شریعت میں صحابہ کرام کی زندگی میں حضرت حسین کے بعد بھی تو صحابہ تھے دنیا میں، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر اور دیگر صحابہ کرام موجود تھے، ابو برزہ اسلمی، کتنے صحابہ کرام تھے۔ کیا ان صحابہ کرام نے حضرت حسین کا یہ ماتم منایا تھا جس طریق سے ہم منا رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور دوسری روایت میں فرمایا اے لوگو اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جیسے رات میں تم راستہ بھول جاؤ ستاروں کو دیکھ کر راستہ معلوم کرتے ہو، شریعت میں تم میرا راستہ بھول جاؤ، میرے جس صحابی کو دیکھ لوگے تمہیں مجھ تک رسائی ہو جائے گی، تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ تو عبداللہ ابن عمر تھے، عبداللہ ابن عباس تھے، یہ صحابہ کرام موجود تھے، اس کے باوجود انہوں نے یہ طریق اختیار نہیں کیا تھا جو اس وقت امت اختیار کرنے پر آئی ہوئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس طریق کو اپنائیں جو صحابہ کرام کا طریق ہے، جو اکابر کا طریق ہے، جو بزرگوں کا طریق ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری سیرت پڑھ لیں، کہیں یہ بات نہیں ملتی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی پوری سیرت پڑھ لیں، کہیں یہ بات نہیں ملتی ہے کہ بزرگوں نے ایسا کیا ہو۔ حضرت مجدد البسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری سیرت پڑھ لیں، کہیں یہ